کہتے ہیں گھر کی سب سے خاموش جگہ باتھ روم ہوتی ہے، جہاں انسان اکیلا ہوتا ہے اور سمجھتا ہے کوئی اسے دیکھ نہیں رہا۔ مگر اس رات زینب کو پہلی بار احساس ہوا کہ وہ اکیلی نہیں تھی۔ آئینے پر دھند جمی ہوئی تھی اور اس دھند پر آہستہ آہستہ ایک الفاظ ابھرا۔ وہ الفاظ تھا، میں تمہارے پیچھے ہوں۔ اور پھر باتھ روم کا دروازہ اندر سے لاک ہو گیا۔ خاموش کمرے میں عجیب سا سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ دیواروں پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک اس خاموشی کو چیرنے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وقت نہیں، کوئی اندیکھی چیز اس کمرے میں سانس لے رہی ہو۔ رات کے تقریباً 2 بجے تھے۔ زینب اپنے کمرے میں سو رہی تھی کہ اچانک پانی کے گرنے کی تیز آواز آئی۔ زینب آواز سن کر ڈر گئی، پھر سوچنے لگی شاید پانی کا نل ٹوٹ گیا ہو۔ زینب بہت ڈری ہوئی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے بیڈ سے اتر ہی رہی تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ خود بخود کھل گیا۔ کمرے کے باہر طویل راہداری تھی جس کی دیواریں روشنی نگل رہی تھی۔ راہداری کے کونے میں ایک پرانا سا باتھ روم تھا۔ زینب دل میں خوف اور آنکھوں میں تجسس لیے ڈرتی ہوئی آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے اس باتھ روم کے قریب جا رہی تھی کہ اچانک زینب کو کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ اس نے دیکھا باتھ روم میں عجیب سی روشنی چمک رہی تھی۔ پانی کے گرنے کی آواز اب اور بھی زیادہ تیز سنائی دے رہی تھی۔ زینب کے ساتھ جو ہوا وہ آپ دیکھ کر کبھی باتھ روم اکیلے نہیں جا پائیں گے۔ باتھ روم میں دھواں پھیلا ہوا تھا۔ زینب نے جب دروازہ کھولا تو پانی کا نل کھلا ہوا تھا۔ زینب نل بند کرنے کے لیے باتھ روم میں اندر آئی۔ اس کی نظر آئینے پر پڑی۔ جیسے ہی زینب نے آئینے کی طرف دیکھا، اس کے ہوش اڑ گئے اور آنکھیں چوڑی ہو گئی۔ زینب کو کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ زینب نے غور سے دیکھا، آئینے میں اس کے عکس کے علاوہ ایک غیر انسانی چیز اس کے پیچھے نظر آ رہی تھی، جو کہ سیاہ نظر آ رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کر زینب بہت ڈر گئی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ وہ جلدی سے آئینے کے سامنے سے ہٹ گئی۔ زینب کو اپنی سانس بھاپ بنتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ دل میں خوف اور آنکھوں میں تجسس اور بھی بڑھ گیا تھا۔ زینب پھر سے آئینے کی طرف جانے لگی۔ جیسے ہی زینب نے آئینے میں دیکھا، وہ سایہ پھر سے دکھائی دینے لگا۔ وہ سایہ اب حرکت کر رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اچانک سیاہ بازو غیر فطری طور پر آئینے کی طرف سے نکل رہے تھے اور وہ دیوار پر رینگ رہے تھے۔ سیاہ بازو اچانک سے غائب ہو گئے۔ پانی گرنے کی آواز اب اور بھی تیز ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے آئینے کے اوپر کی طرف ایک باریک درار ابھرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ درار دیکھتے ہی دیکھتے پورے آئینے کو جکڑ رہی تھی۔ زینب پوری طرح سن ہو گئی۔ جیسے ہی وہ پیچھے کی طرف مڑی، زینب نے دیکھا وہی سایہ اب اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ سایہ اس پر جھپٹا، مگر زینب خود کو بچاتے ہوئے وہاں سے بھاگ نکلی۔ نل سے پانی اور بھی زیادہ بہنے لگا اور دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ زینب اپنے کمرے میں آ کر بیٹھی۔ خوف سے دل کی دھڑکن بے قابو، آنکھیں چوڑی اور آنسو بہہ رہے تھے۔ خوف سے زینب کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے پانی کا ایک گھونٹ پیا۔ زینب اپنے کمرے کی لگی دیوار پر آئینے کو دیکھ رہی تھی۔
وہ آئینہ بالکل سادہ اور بے خوف لگ رہا تھا۔ پانی ٹپکنا اب بھی سنائی دے رہا تھا۔ زینب سوچ رہی تھی، یہ سب میرا دماغ ہے یا واقعی کچھ ہے؟ کچھ دیر بعد زینب کچھ بہتر ہوئی اور وہ اپنے بیڈ پر لیٹ گئی۔ صبح کی ٹھنڈی روشنی اس ٹوٹے پھوٹے باتھ روم میں پھیل رہی تھی۔ زینب پھر سے اس باتھ روم میں آئی۔ سب کچھ نارمل لگ رہا تھا۔ زینب خود کو آئینے میں دیکھ ہی رہی تھی کہ اچانک پانی کا نل خود بخود کھل گیا۔ زینب نے دیکھا وہی سایہ پھر سے اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ سائے نے زینب کے کان میں ہلکی سی آواز میں کچھ کہا، میں ہمیشہ تمہارے پیچھے ہوں۔ کبھی کبھی خوف اندھیرے میں نہیں ہوتا، وہ ہمارے اندر چھپی ان یادوں میں ہوتا ہے جنہیں ہم بھلانا چاہتے ہیں مگر وہ ہمیں کبھی نہیں بھولتے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔